حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں. ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. اس میں 3 باتیں پیش کی گئی تھیں. یا تو نظر بند کیا جائے، لوگوں نے کہا نہیں. یا ان کو نکال دیا جائے، کہا نہیں. کا قتل کر دیا جائے، ہاں یہ مشورہ بہتر ہے. ابو جہل نے اس مشورے کو دیا اور قبیلے کا شیطان جو انسان کے روپ میں، سردار کے روپ میں آیا تھا، اس نے تائید کر دی. اب اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا پلان بن جاتا ہے مکہ کے پارلیمنٹ میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے کہ اب جو ہے آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جسٹ مکہ سے نکل جانا ہے یہ حکم دے دیا. اب اس کے بعد کہ جتنے بھی تدبیریں ہیں، پلاننگز ہیں اور جو ہے اسٹریٹجی ہے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلا کر کہا، علی آج ہم لوگ رات میں نکلنے والے ہیں، آپ کو میری جگہ پر سونا ہوگا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. کیوں بھائی؟ میرے پلیس پر سونے کا مطلب یہ ہوا کہ رات میں کبھی بھی وہ لوگ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اور قتل کر سکتے ہیں. اتنی ہمت والا آدمی ہی وہاں پر سو سکتا ہے کہ بھائی نبی کی جگہ پر میں سو جاؤں گا، اگرچہ کہ میں قتل کر دیا جاؤں، کوئی پرواہ کی بات نہیں. اللہ کے رسول نے حضرت علی کا انتخاب کیا. وفادار ساتھی، نڈر ساتھی کا آپ نے انتخاب کیا. اور پھر آپ نے کہا کہ بھائی تم یہاں پر سو گے اور اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. یقین دہانی بھی اللہ کے رسول کرا رہے ہیں. اور حضرت علی کو اللہ کے رسول کی باتوں پر اتنا یقین ہے کہ آپ راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امانت فلاں کافر کی ہے، یہ امانت فلاں مشرک کی ہے، یہ امانت فلاں مشرک کی، یہ ساری کی ساری امانتیں تو اپنے پاس رکھو. جب جو ہے صبح سویرے ہو جائیں گے اور ہم یہاں نکل جائیں گے، تم فلاں 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 کی امانت واپس لوٹا دینا. بھئی اللہ کے رسول کی پرسنالٹی اتنی مورلی ہائی لیول کی ہے کہ لوگ آپ کے جانی دشمن ہیں، لوگ آپ کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ پر اتنا بھروسہ، اپنے زیورات آپ کے پاس رکھتے ہیں، اپنا مال آپ کے پاس رکھتے ہیں، اپنا سونا آپ کے پاس رکھتے ہیں، امانت کے طور پر رکھ رہے ہیں. کیوں؟ آپ امانت دار کے طور پر آپ مشہور ہیں. مطلب ایک آدمی اتنا امانتدار کہ دشمن بھی آپ پر بھروسہ کرنا شروع کرے، وہ امانت داری کا سب سے اعلیٰ پیمانہ ہے. امانت داری آج ہم صرف پیسوں کے حد تک سمجھتے ہیں نا، بھائی پیسے رکھا واپس لوٹا، یہ امانت داری ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی میں ہر طرف سے امانت داری کے مواقع ہیں. مجھے میرے دوست کے بارے میں کچھ راز پتا ہے تو میرے دوست کی باتیں وہ میرے پاس امانت ہیں، میں ان کو نہیں بول سکتا. اگر کسی دوست کا راز میرے پاس ہے، اگر میں راز کو ڈسکلوز کر رہا ہوں، بتا رہا تو میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں. میں عہدے پر بیٹھا ہوا ہوں، گورنمنٹ عہدے پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس سلیکشن کرنے کا پاور ہے، میں باصلاحیت آدمی کو ہی لیتا ہوں، ڈیزرو کرنے والے آدمی کو لیتا ہوں، تو میں اپنی امانت داری کو نبھا رہا ہوں. یہ میرا خالہ کا بیٹا ہے، انٹی کا بیٹا ہے، چاچا کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھائی ہے، وہ صلاحیت رہو مت رہو اس کو لے رہا ہوں، تو امانت میں خیانت کر رہا ہوں. یہ آدمی اس عہدے کا لائق نہیں ہے، اسے رشوت لے کر میں اس کو نوکری دے رہا ہوں، امانت میں خیانت کر رہا ہوں. یعنی امانت کا جو کانسیپٹ ہے نا بہت وسیع. اللہ کے رسول علی سے کہتے ہیں کہ امانت واپس لوٹاؤ ان کو. آپ چاہے تو بول سکتے تھے یہ امانت میرے جانے دشمن کی ہے، یہ امانت فلاں دشمن کی، چلو لے کر جائیں گے. نو،
واپس لوٹا کے جائیں گے. میں واپس لوٹاؤں گا تو جو ہے پھر ان سے ملاقات ہو جائے گی, نہیں تم واپس لوٹاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہاں پر سلاتے ہیں اور آپ وہاں پر سو رہے ہیں. گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں. میری جان گئی پرواہ نہیں اللہ کا رسول, آپ کا حکم ہے. آپ سونے کے لیے کہہ رہے ہیں میں سو جاؤں گا, میری جان آپ کے لیے قربان ہے. تو گویا جان بھی قربان کرنے والے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. پھر وہاں سے نکل کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پا جا رہے ہیں. رات میں نکلنے کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. رات میں ہم مکہ سے نکل کر جائیں گے. ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدیق آج ہمیں رات میں نکلنا ہے. کہا ٹھیک ہے اللہ کا رسول. کہا جاتے آتے کہ اللہ کا رسول میرے پاس کچھ پیسے ہیں لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے لے کر چلو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں 5000 دینار درہم رکھے ہوئے تھے, پورے پیسے لے لیتے ہیں. بھئی ایک آدمی کو اللہ پر اتنا بھروسہ کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں, گھر میں بوڑھا باپ ہے, بوڑھی ماں ہے, بیٹیاں ہیں, بیوی ہے, ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہے بلکہ سارا مال لے کر نبی کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ پر بھروسہ, میرے بچے بھوکے نہیں رہیں گے, میرا بوڑھا باپ بھوکا نہیں رہے گا, میری بوڑھی ماں بھوکی نہیں رہے گی, میری بیٹیاں بھوکی نہیں رہیں گی. اتنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر. پورے 5000 لے کر جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جانے تیار ہو جاتے ہیں. اور جب یہ جانے کا بات آتی ہے تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا وہ اللہ کے رسول کے لیے اپنے ابو جان کے لیے کھانے کا توشہ بنا رہی ہے, ستو بنا رہے ہیں. ستو کا مطلب یعنی یوں سمجھو آپ, اب آج کے زمانے کا ہم ستو بولیں گے تو گیہوں کو ہم پہلے بھگاتے ہیں, پھر اس کو سکھاتے ہیں, پھر اس کو بھونتے ہیں, پھر اس کو پیس کر آٹا بناتے ہیں, اس میں شکر ملاتے ہیں, گڑ ملاتے ہیں. تو وہ آٹا جو مکس یعنی شکر گڑ جو ملا مکس آٹا رہتا ہے, وہ جب بھی بھوک لگتی اس میں پانی ملانا, تھوڑا گیلا کرنا, کھا لینا. مطلب فاسٹ فوڈ بولیں گے, کون سا فوڈ بولیں گے, جیسا فوڈ ہے سمجھو آپ. ستو کے تھیلے بنا رہے ہیں بیٹی. بھئی تھیلا ستو کا بنا, پانی کا بیگ بنایا, لیکن بننے کے لیے مطلب کچھ بھی چھندی نہیں ہے ان کے پاس. جو دوپٹہ اوڑی ہوئی ہوں دوپٹہ پھاڑتی ہیں, اس کو جو ہے باندھ دیتی ہیں, پانی کی چھاگل کو باندھ دیتی ہیں. خاتون کا جذبہ, خاتون کی قربانی, خاتون کا مائنڈ کیسے کام کر رہا ہے اس مشکل وقت میں. خاتون کی قربانیاں دیکھو آپ. ابوبکر باپ کی قربانی ہے, پورا مال لے کر جا رہے ہیں. بیٹی قربانی باندھنے کے لیے کچھ بھی نہیں, اپنا دوپٹہ نکال کے پھاڑ کے بننے کے مائنڈ میں کیسے آ ہوگا ماشاءاللہ. تو مطلب آدمی کے پاس اگر کچھ جذبہ ہے تو اللہ خود بخود آئیڈیاز ڈالتے جاتا ہے. where there is a will there is a way. خواہش ہونا اللہ راستے خود بخود پیدا کر جاتا ہے ماشاءاللہ. باندھ کے جو ہے بھیج دیا اللہ کے رسول کو, والد صاحب کو بھیج دیا. ادھر صبح تک پورے حضرت علی کے اطراف میں جو ہے گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. صبح فجر میں نکلیں گے تو جو ہے حملہ کر دیں گے. صبح میں جا کر دیکھا تو کون, حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. سب پریشان ہوئے, بھی کیا ہوا, کہاں ہے محمد, کہاں ہے. بس نکل کر چلے گئے. حضرت علی کو پکڑ کر کعبہ کے پاس لے کر جاتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, پھر لا کے چھوڑ دیتے ہیں. کہاں ہے ابو بکر, محمد کہاں ہے. ابھی محمد یا نہیں تو یقیناً وہ ابو بکر کے گھر میں ہوں گے. کفار کو اتنا یقین ہے, اتنا بھروسہ ہے, اگر محمد اپنے گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہوں گے, وہ ابو بکر کے گھر میں ہوں گے. گھر کو پہنچے, کھٹکا مارا, گھر سے نکلی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا نکلی. کہاں ہے ابو تمہارے. لا ادری, I don't know, مجھے نہیں معلوم. تم کو کیسے نہیں معلوم ہو سکتا. ہاتھ اٹھا کے سب تھپڑ مارا ابو جہل نے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی کان کی بالی پھٹ کے دور جا کر گر جاتی ہے. صبر کرتی ہے, صبر کر رہی ہے اسماء رضی اللہ عنہا. کہا نہیں معلوم, نہیں معلوم. تو یہ اسماء جنہوں نے توشہ بنایا, جنہوں نے پانی کا چھاگل بنایا, جنہوں نے جو ہے یہ پھاڑا, یعنی شادی سے پہلے نوجوانی کی حالت میں تکلیف کا سامنا کرتی ہیں. صبر. بڑھاپے میں 100 سال کی عمر ہو چکی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی. بیٹا عبداللہ بن زبیر, ان کو حجاج بن یوسف سولی پر چڑھاتا ہے. اس وقت بوڑھی ماں اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کہتی کہ بیٹا تم نے حق ادا کر دیا. بچپن میں یہ تکلیف,
بڑھاپے میں یہ تکلیف، ایسی قربانی دینے والے حضرت اسما رضی اللہ عنہا ہے۔ تو اس یہاں سے جو نکلنے کا ہے نا، یعنی حضرت علی کو آپ نے اپنی جگہ پر لٹایا، قربانی، جان کی قربانی، ابوبکر صدیق نے مال کی قربانی، حضرت اسما نے تکلیف کی قربانی، لیکن وہ آگے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد والی باتیں ہم کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کے ایمان کو اسی طرح مضبوط بنانے کی توفیق فرمائے، ہمارے ایمان کو زندہ رکھے، اور ہمیں بھی اسی زندہ دل ایمان والا بن کر رہنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔